فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صلوات بھیجے محمد مجلس کا بہت زیادہ ہی تاخیر ہو گئی، 10 بجے تک شروع ہو جاتی ہے، لیکن پچھلی مجلس اس تاخیر سے شروع کی جاتی ہے، اس وجہ سے یہاں بھی تاخیر ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے خلوص سے بھی فرصت آ جاتی ہے۔ بہرحال ظاہر کرے گا اپنی مرضی کا مالک ہے۔ دوسری چیز یہ کرنا ہے کہ کل کا جو درود انشاءاللہ جو اٹھے گا آشور کا درود 10 بجے اس کا وقت ہے کہ اللہ بنے اور پابندی کریں۔ سب سے بڑا درود اس کو ہونا چاہیے، وہی سب سے چھوٹا درود ہو جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ بات یہی کہ رات بھر آتے جاتے ہیں، رات بھر جاتے انجمنیں جتنی آنا چاہیے اتنی نہیں آتی ہیں، لہٰذا پوری دنیا میں سب سے بڑا جلوس جو ہوتا ہے وہ عاشور کا ہوتا ہے، مگر لکھنؤ میں سب سے چھوٹا جلوس عاشوری کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد چہلو میں بہت بڑا جلوس ہوتا ہے، یہاں سے نکلتا ہے بہت انجمنیں، لیکن اس کو کب تعداد میں شریک ہو پاتی ہیں، جبکہ یہ واقعی تھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کربلا والوں سے زیادہ تھکے ہوتے ہیں تو ان سے زیادہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ کربلا والوں کی یاد میں کہ جلوس اٹھا، لاکھ تھکن ہو لاکھ جاگ ہو، کوشش کیجیے کہ یہ بھی کہ جلوس میں چہلم کی طرح سے بار مت ہو، اور اس میں بڑی تعداد میں جو میں نے آئی ہے گزارش آپ حضرات سے ہے۔ دوسرا اعلان یہ کہ ہمارے سامنے سوامی سارے تعلیم تشریف فرما ہے، اور یہ ہر سال عاشور کو رنجیوں کا ماتم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل بھی یہ رنجیوں کا ماتم وہاں کریں گے۔ انہیں اس سے فرمائش کی کہ میں کہہ دوں آپ کے سامنے، اور ہر سال یہ روایت قائم ہے، تو الحمدللہ اس سال بھی، اور دنیا پر ثابت ہوتا ہے کہ امام حسین صرف مسلمانوں ہی کے نہیں تھے، جو شیعوں کے نہیں تھے، بلکہ یہ پوری انسانیت کے لیے پر جس میں بھی انسانیت پائی جاتی ہے وہ امام حسین کو مانتا ہے، ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ مختصر مجلس ہوتی ہے یہ، میں نے اسی آئے کریمہ کو عنوان بیان کرا دیا، بڑے اکرامات کے مجلسوں میں اس کو میں نے بیان کرا دیا تھا، تو ہمارے مذہب کے لحاظ سے، ہمارے مسلک کے لحاظ سے یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، یہ بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے کہ پورا ہمارا جو شیعہ مذہب ہے وہ اسی اعلان غدیر ہی پر قائم ہوا، اسی اعلان غدیر پر قائم ہوا پورا شیعہ مذہب، کہ جس میں حضور سرور کائنات محمد اعلان فرمایا تھا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس سب کے یہ علی مولا ہے۔ اس کے بعد آیت نازل ہوئی تھی، تمام حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ غدیر ہی کے دن نازل ہوئی تھی، جس پہ اللہ نے اعلان کیا، اور یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صلوات پر محمد سند دی، اللہ نے سند دی کہ یوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا،
اور نعمت تم پر مکمل کر دی اور آج میں اسلام سے راضی ہو گیا. کس دن اعلان ہوا؟ غدیر کے دن اعلان ہوا. اللہ نے فرمایا کہ آج میں اسلام سے راضی ہوا. کس دن راضی ہوا؟ جب اعلان ولایت علی ہوا ہے، جب علی کی مولائیت کا اعلان ہوا ہے تو اللہ نے سند دی کہ آج میں اسلام سے راضی ہوا. آج میں اسلام سے راضی ہوا. دوسرے لفظ میں یوں کروں کہ آج اسلام رضی اللہ بن گیا. چاہوں گا اللہ نے سند دے دی کہ آج جب ولایت علی کا اعلان ہوا ہے تو اسلام سے میں راضی ہوا. تو دوسرے معنوں میں آج اسلام رضی اللہ بنا ہے، یعنی اعلان ولایت علی کے بعد اسلام رضی اللہ بن گیا. تو کوئی مسلمان بغیر ولایت علی کے اقرار کے بعد رضی اللہ کیسے بن جائے گا؟ ایک سلوات اگر دار کے وقت دامن کو گنجائش نہیں، لیکن ایک پہلو جو وہاں چھوٹ گیا وہ یہاں پر کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ نے عجیب اہتمام فرمایا غدیر کے سلسلے میں، جو کہیں کسی موقع پر آپ کو یہ اہتمام نہیں ملے گا. غدیر کے سلسلے میں جو اہتمام ہے، کبھی بھی دیکھیے کوئی چیز روزانہ ہوتی رہتی ہے وہ انسان کے ذہن میں سب نہیں ہوتا، لیکن کوئی عجیب و غریب بات ایک دم سے ہو جائے تو ذہن پر سب ہو جاتی ہے، تو ذہن پر نقش ہو جاتی ہے. میں نے آج سے تقریباً 12-14 سال پہلے امام باڑے میں پڑھا تھا کہ آج ظاہر سے بچہ آج 15 سال کا، اس کو یاد نہیں ہو رہا میں نے کیا پڑھا تھا. اور ماشاء اللہ بچوں کے بارے میں کثرت ہوتی ہے ہماری مجلسوں میں. یا تو اسی لحاظ سے آج 15 سال پہلے میں اس کے سوال آپ کے ساتھ بچے دوار کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ رسول نے ایسا اہتمام کیا کہ کوئی پرانی چیز دہرائی نہ جائے. ہر چیز نئی ہو، ہر چیز نئی ہو. جب چیز نئی ہوتی ہے تو ذہن پر نقش ہو جاتی ہے. لہذا میدان غدیر کو منتخب کیا. اس سے پہلے نہ کبھی وہاں رکے تھے، نہ ٹکے تھے، نہ کوئی جلسہ ہوا، نہ کوئی اعلان ہوا. بالکل نیا میدان تھا تاکہ یہ میدان ہمیشہ یاد رہے. یہ میدان ہمیشہ یاد رہے. بالکل نیا میدان تھا. کبھی کجاووں کا ممبر نہیں بنا تھا تاکہ یہ ہمیشہ ممبر تمہیں یاد رہے. بالکل نیا ممبر تھا تو پہلے بنا نہ بعد میں بنا، تاکہ ممبر ہمیشہ تمہیں یاد رہے. اور ایک ہی وقت میں ایک ہی سیڑھی پر رسول بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور علی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ایک ہی مطلع سے آفتاب رسالت بھی چمک رہا ہے اور قمر امامت بھی ظاہر ہے. اللہ تاکہ تم یہ منظر کبھی نہ بھول پاؤ اور یہ منظر ہمیشہ یاد رہے. اور اس کے بعد جو آیت نازل کی بڑے لکھا مجمع ماشاء اللہ سمجھدار مجمع میرے سامنے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس میں جتنی بھی لفظیں استعمال ہوئی ہیں نہ قرآن میں پہلے استعمال ہوئی نہ بعد میں استعمال ہوئی. آیت بھی بالکل نئی نازل ہوئی. صلوات محمد. دوسرے لفظ میں یہ بات کروں کہ رسول کی کوشش یہ تھی کہ اگر بھلانا چاہو تو بھلا نہ پاؤ. ارے توجہ رہے، اگر بھلانا چاہو تو بھلا نہ پاؤ. اور دوسری کوشش یہ رہی کہ اگر چھپانا چاہو تو چھپا نہ پاؤ. پوری توجہ رہے. اس طرح سے انداز اختیار فرمایا کہ مسلمان بھلا نہ پائے، اسے ہمیشہ ذہن پر غدیر نقش رہے. اور دوسری کوشش یہ تھی رسول اللہ کی کہ اگر چھپانا چاہو تو چھپا نہ پاؤ. لہذا 3 دن تک مسلمانوں کو میدان غدیر میں روکے رکھا. پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے. عرب میں یہ صحرا تھے، یقیناً ریگستان تھے، مگر منزلیں طے تھی وہاں پر. ایسا نہیں تھا کہ منہ اٹھا کے چل دیتے ہو جلد چلے جائیں. نہیں، منزلیں طے تھیں اور معین تھی منزلیں. اور جیسے مدینے سے اگر کسی کو مکی آنا ہے تو درمیان میں کتنی منزلیں آئیں گی یہ سب کو معلوم رہتا تھا. کتنی منزلیں آئیں گی اور ان میں کتنا فاصلہ ہے اور اس میں کتنی مدت لگے گی یہ سب کو معلوم تھا.
اس کا مطلب یہ تھا کہ جو مدینے سے مکے گئے تھے اور دوسرے شہروں جتنی شہروں سے تو سب منزلیں طے تھیں کہ کتنے عرصے میں یہ حاجی پہنچا ہوگا مکے، کب اس نے حج ادا کیا ہوگا، کب وہ عرفات گیا ہوگا، کب وہ مشعر الحرام گیا ہوگا، کب وہ منی گیا ہوگا، کب اس نے ربیع جمرات کی ہوگی، کب اس کا حج مکمل ہوا ہوگا اور کب اس حاجی کو واپس آنا ہے۔ ہر شہر والوں کو معلوم تھا، ہر گھر والے کو معلوم تھا، عرب کے ہر گھر میں جہاں جاتے حاجی گئے تھے، جب حاجی گھر سے نکلا تو گھر والوں کو اندازہ تھا کہ اب یہ حاجی تو ہمارے گھر سے نکل رہا ہے، اب کس منزل پر ہوگا، پھر آج کس منزل پر ہوگا، پھر آج کس منزل پر ہوگا۔ اس کے بعد کو معلوم ہوا ہوگا کہ آج وہ مکے پہنچ چکا ہوگا، اب وہاں عرفات میں ہوگا، اب مشعر الحرام میں ہوگا، اب منی میں ہوگا، اب ربیع جمرات کر رہا ہوگا، اب واپس آ کر وہ کعبے کا طواف کر رہا ہوگا، اب حج مکمل ہو گیا۔ سب گھر والے منتظر ہو گئے کہ حاجی صاحب واپس آ رہے ہیں، اب حاجی صاحب واپس آ رہے ہیں، اب واپسی فلاں منزل پر پہنچ گئے ہوں گے، فلاں منزل پر پہنچ گئے ہوں گے، فلاں منزل پر پہنچ گئے ہوں گے، اور ہر ایک منتظر ہوگا کہ آج گھر میں حاجی کو واپس آنا ہے۔ ہر ایک کو معلوم تھا کہ آج حاجی کو گھر میں واپس آنا ہے۔ ایک دن تاخیر ہوئی تو ذرا اضطراب پیدا ہوا ہوگا، مگر سوچا ہوگا ارے کہیں شاپنگ کے لیے رک گئے ہوں گے، کہیں خریداری کے لیے رک گئے ہوں گے۔ ایک دن تاخیر ہوئی، 2 دن تاخیر ہوئی، اس طرح پڑھا کہ جس حاجی کو آنا چاہیے تھا 2 دن گزر گئے، وہ حاجی ابھی تک نہیں آیا، 3 دن گزر گئے۔ یاد رکھیے کہ عرب کے 1,24,000 گھروں میں ایک اضطراب ہوگا، ایک بے چینی ہوگی کہ کیا بات ہو گئی، 3 دن لیٹ ہو گئے حاجی، کیا وجہ ہو گئی کہ حاجی ابھی تک نہیں آیا، 3 دن تاخیر ہو گئی۔ جب حاجی 1,24,000 حاجی جب 3 دن تاخیر کے بعد اپنے گھروں میں پہنچے ہوں گے تو گھر والوں نے دامن تھاما ہوگا، یہ بتاؤ اتنی دیر کیوں ہو گئی، یہ بتاؤ اتنے لیٹ کیوں ہو گئے۔ تو لاکھ چھپانا چاہو گا مگر بتانا پڑا ہوگا کہ میدان غدیر میں رسول نے کچاؤں کا منبر بنایا تھا، علی کو ہاتھوں پر بلند کر کے اعلان کیا تھا من کنت مولا ہو وہذا علی مولا صلی اللہ علیہ محمد۔ اسلام کا علم، اسلام کی ٹریجڈی یہ ہے، اسلام کا المیہ یہ ہے کہ جس غدیر کے لیے رسول نے اتنا اہتمام کیا، مسلمانوں نے حکومت کی لالچ میں، اقتدار کی لالچ میں، دولت کی لالچ میں اس غدیر کے اعلان کو بھلا دیا۔ اب اہل بیت پر ظلم بھی ہے، اہل بیت پر ستم بھی ہے۔ جس علی کو ہاتھوں پر بلند کیا تھا رسول اللہ نے، اسی کے گلے میں رسی نظر آ رہی اور مدینے کی گلیوں میں اسے پھرایا جا رہا ہے۔ وہ فاطمہ زہرا جس کی تعظیم کے لیے اٹھا کرتے تھے، اس کے دروازے پر لکڑیاں جمع ہو رہی ہیں، اس کے دروازے میں آگ لگائی جا رہی ہے، دروازہ توڑا جا رہا ہے، شہزادی کی پسلیاں زخمی ہوتی ہیں، محسن کی شہادت ہو جاتی ہے۔ ارے جس حسن کو اپنے دوست کو سوار کرتے تھے، اسی حسن کے جگر کے ٹکڑے تشنے گر رہے ہیں، اور وہی حسین جس کے لیے سجدے میں دودھ دے دیا تھا، وہی حسین جس کے لیے کہا تھا کہ میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جس نے حسین سے محبت کی وہ میرا محبوب، جو حسین کا دشمن وہ میرا دشمن، جس کو سرحد ملی ہو کربلا کا میدان ہے۔ آقا 3 دن کا بھوکا پیاسا، اور صرف وہی نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ 9 محرم کو حملہ ہوتا ہے، زبردست حملہ ہوتا ہے،
گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے، حملہ ہو رہا ہے، 30,000 کا لشکر چاہتا ہے کہ حسین کو ختم کر دے، ان کے اصحاب کو ختم کر دے۔ جناب پاک کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر اسے پوچھو کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا حملہ کرنے کا ہمیں حکم دے دیا گیا ہے، ہم حملے کے لیے آئے یہاں پر، ہم چاہتے تو سب کو ختم کر دے۔ جناب عباس سے لکیر بھیجی تھی کہ اپنے آقا سے بات کر کے آتا ہوں، اس وقت تک کوئی یہاں سے ایک قدم آگے نہ بڑھے۔ اس کے بعد مولا نے کہا جا کر کہہ دو کہ ایک شب کی ہم مہلت چاہتے ہیں، ایک شب کی ہمیں مہلت مل جائے۔ حقیقت یہ ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ امام حسین نے مہلت مانگی نہیں تھی بلکہ دشمنوں کو مہلت دی تھی کہ ایک رات اور چھوڑ دو کہ کس کے مقابلے میں آئے ہو، کہ ایک اکیلا تنہا نواز رسول ہے، اس کو مارنا چاہتے ہو، اس کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ پوری رات عبادت میں بسر ہوئی۔ یہی وہ رات ہے کہ جس کو شب عاشور کہا جاتا ہے، جس میں حسین پوری رات عبادت میں بسر کر رہے ہیں۔ اسی رات کا واقعہ ہے جو امام زین العابدین علیہ السلام سے آپ بات کرتے ہیں کہ میں اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا، میرا بابا اپنے خیمے میں تھا، یہ کیا ہے، میں نے کچھ اشعار کی آواز سنی جو میرے بابا پڑھ رہے تھے، جس میں اپنی موت کی خبر دے رہے تھے، جس میں اپنی شہادت کی خبر دے رہے تھے۔ امام فرماتے چوتھے امام کہ میں نے یہ اشعار سنے اور یہی اشعار میری پھوپھی زینب نے سنی، میری پھوپھی زینب نے یہی اشعار سنے۔ امام فرماتے چوتھے امام میں نے دیکھا کہ میری پھوپھی اس خیمے میں داخل ہوئی جس میں امام حسین تشریف فرما تھے اور یہ دردناک اشعار پڑھ رہے تھے، پہنچی اور زمین پر گر گئی۔ اب تو دیکھا زینب بے ہوش ہو چکی، حسین گھبرا کر آگے بڑھے، دوڑ کر آگے بڑھے، پہن کو سر اٹھا کر اپنے دانے پر رکھا، مظلوم امام پانی کہاں سے رہا۔ روایت کہتی ہے امام کے آنسو رخسار زینب پر ٹپکنے لگے، اسی آنسوؤں سے بے ہوشی سے آنکھ کھلی۔ اے بہن زینب، یہ تمہارا کیا ہو رہا ہے؟ بھیا آپ کی زبان میں بڑے اشعار سنے تو میرے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ آپ اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں، آپ اپنی موت کی خبر دے رہے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں اے بہن دیکھو صبر کرنا، صبر کرنا۔ ارے زین العابدین کو تمہیں ہی سنبھالنا ہوگا، سکینہ کو کون سنبھالے گا، تم بے چین ہوگی۔ جناب زینب نے فرمایا ہاں بھیا آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ارے جب زانا کا انتقال ہوا تھا تو باپ موجود تھے، ماں موجود تھی، حسن حسین جیسے بھائی موجود تھے، مجھے صبر آ گیا۔ جب ماں دنیا سے رخصت ہوئی تو بہت بے چین ہوئی، مگر یہ سوچا علی جیسا باپ موجود ہے، حسن حسین جیسے بھائی موجود ہے، پھر جب سے سمجھا لیا۔ جب بھیا حسن کی شہادت ہوئی تو صبر نہیں آ رہا تھا، مگر آپ کے چہرے پہ نگاہ ڈالی تو صبر آ گیا کہ ابھی حسین جیسا بھائی موجود ہے، آج آپ ہی مرنے کی خبر ہے۔ بھیا بتائیے میں کیسے صبر کروں؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آج نانا ہی دنیا سے گئے ہیں، آج ہی ماں دنیا سے گئی ہے، آج ہی بابا دنیا سے گئے ہیں۔ اس ذہن رفتے کو سنبھالو، اور دو چار جملے مسائل کی کیونکہ تاخیر ہو چکی ہے۔ ہاں عزیزانو، روایت کہتی ہے کہ یہی وہ وقت تھا کہ جب جناب زینب سے اور امام حسین سے جب ملاقات ہوئی تو جناب زینب عجیب جملہ کہا، یہ پوری پچھلی تاریخ جملہ دہرا رہا ہے، یہ پچھلی تاریخ پورا جملہ دہرا رہا ہے۔ بھیا کیا آپ نے اپنے ساتھیوں کو آزما لیا ہے؟ ارے کہیں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ دیں گے؟ حبیب سے بظاہر پہرا دے رہے تھے دروازے پر، ان کے کانوں میں شہزادی کے جملے پڑے، دوڑ کر پہنچے اے حسین کے ساتھیوں باہر نکلو، حسین کی محل کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے۔ تمام اصحاب جمع ہو گئے خیمے کے سامنے کہ جس پہ شہزادی زینب جمع تھی۔ حبیب نے آواز کی، آواز دی، اے شہزادی ہماری تلواریں ہماری گردنوں پر رکھی ہوئی ہیں، ابھی آپ اشارہ کیجئے اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے کاٹ لیں، ہم آپ کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہی وہ شب ہے کہ امام حسین نے اپنے ساتھیوں کا امتحان لیا ہے۔
اب تیرا صاحب کا امتحان لیا ہے، جب چراغ بجھا دیا، اب مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ۔ دیکھو اگر روشنی میں جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے تو ہم چراغ بجھائے دیتے ہیں، چراغ بجھائے دیتے ہیں۔ فضل لکھنؤ نے کہا ہے یہ دنیا کب سمجھتی تھی شب عاشور سے پہلے کہ چراغوں کے بجھانے سے اجالا اور ہوتا ہے۔ ایک چراغ بجھا 72 چراغ روشن ہو گئے۔ اے آقا آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کو ساتھ چھوڑ دیں؟ آپ کا ساتھ کیسے چھوڑیں؟ جو اہل خین کہتے ہیں کہ اگر 70 زندگیاں بھی ملیں اور ہماری لاش کو جلا دیا جائے اور ہوا میں راکھ اڑا دی جائے، دوبارہ زندہ ہو گئے تو پھر آپ ہی پر جان دیں گے۔ حسین نے فرمایا لا علم اصحابا اوفى من اصحابه، جیسے بہت صاحب مجھے نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے پاپا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے۔ حوالہ داروں اور 2-3 جملے آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ روایت کہتی ہے کہ امام حسین شب کے سناٹے میں باہر نکلے معاہدہ کرنے کے لیے، ایک خیمے کے سامنے پہنچے تو دیکھا کہ ایک مومنہ ہے اندر خیمے میں جو رو رہی ہے، گریہ کر رہی ہے کہ ہائے میری قسمت، ہائے میری قسمت۔ اندر پہنچے تو ایک سفید بالوں والی بزرگ شخصیت، اماں فضہ کیا بات ہے، اے اماں فضہ کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں یہاں پر؟ جناب فضہ نے فرمایا اے شہزادے میری کوئی اولاد یہاں پر موجود نہیں، میں کیا ہدیہ آپ کی خدمت سے پیش کروں؟ یہ سننا تو ہوتا ہے۔ نے کہا ارے اماں میں آپ کا بیٹا ہوں، میں آپ کی طرف سے اپنی جان بارگاہ الہی میں نچھاور کروں گا۔ ایک دروازے کے پاس پہنچے، وہاں بھی ایک ماں تھی جو فریاد کر رہی تھی اے میرے ننھے سے میں کون سا ہدیہ پیش کروں؟ ارے جتنی مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو سوار نہیں ہیں، سجا رہی ہیں کہ صبح تمہیں جان دینا ہے، مگر میرے بچے کو چھوڑ دے کہ اپنے پیروں سے چل کر میدان میں نہیں جا سکتے، میں کیا ہدیہ پیش کروں؟ حسین داخل ہوئے، اے رب آپ کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارا بیٹا ہی تو فاتح ہے کیا بولا؟ ارے یہی تو میری مظلومیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک خیمے کے دروازے پر پہنچے تو اندر جناب عباس موجود ہیں، جناب علی اکبر موجود ہیں، جناب قاسم موجود ہیں۔ آپس میں گفتگو کی آواز امام حسین کے کانوں میں پہنچی۔ جناب علی اکبر جناب عباس سے کہہ رہے ہیں کہ اے چچا سب سے پہلے میں جان دوں گا اپنے بابا کو، سب سے پہلے میں جان دوں گا، کیونکہ اگر آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو میرے بابا کی کمر شکست ہو جائے گی، تو پھر لاشیں کیسے اٹھائیں گے؟ علی اکبر نے کہا میں پہلے جان دوں گا۔ جناب عباس فرماتے نہیں شہزادے نہیں، یہ پہلے یہ غلام جان دے گا، کیونکہ اگر آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو آقا کی آنکھوں میں نور چلا جائے گا۔ پھر جناب قاسم کی آواز آئی اے بھائی علی اکبر نہ آپ جان دیجیے پہلے، نہ چچا قاسم، اگر بھیا آپ تو جانتے نہیں تو نور چلا جائے گا۔ اے چچا عباس اگر آپ مر گئے تو کمر شکستہ ہو جائے، مگر میں یتیم ہوں، نہ کسی کی عقل نہ کسی کے کمر کی طاقت، میں سب سے پہلے جان دوں گا۔ یہ سننا تھا حسین آپ کے خیمے کے اندر قاسم کو گلے لگا لیا، اے میرے لال میرے ہوتے آتے ہی زبان پر ہی جملے وفادار مجلس ختم ہو رہی ہے، پہنچے اے فرت وفادار، بس آخری جملے، اے فرت وفادار پہنچے زلجلہ کے پاس کہ چل میں تجھے وہ جگہ دکھا دوں کہ جس نشے میں میں گروں گا، میں اس جگہ کو پہلے سے تجھے دکھا دوں۔ فرت وفادار گھوڑے کی آواز آتی ہے اے آقا مجھے معلوم ہے وہ جگہ کہاں ہے، مجھے معلوم ہو جگہ کدھر ہے۔ کہ کیسے؟ کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کی ماں فاطمہ زہرا آئی تھی، میرے گلے میں باہیں ڈال لی، میرے حسین کے گھوڑے آج مجھے وہ جگہ دکھاتی ہوں جہاں میرا لال حسین تیری پشت سے زمین پر گرے گا، میرا بیٹا بہت زخمی ہوگا، لہذا جب گرنے لگے تو زمین پر جھک کر بیٹھ جانا،
کاٹے میرے ناک سے اندر کیا اور پھر کہتا میں نے دیکھا کہ آپ کی ماں پہ بالوں سے اس زمین کو صاف کر رہی ہے جہاں آپ کو گر رہا ہے، کانٹے چن رہی تھی، وہاں سے پتھر جمع کر رہی تھی تاکہ میرے حسین کے کوئی پتھر نہ چب جائے، بڑا زخمی ہوگا کہیں کوئی کانٹا نہ چب جائے۔ ارے ماں کی تمنا تھی کوئی کانٹا نہ چبھے، رواج کہتی ہے کہ حسین زخمی ہو کر گرے ہیں، تو جس میں اتنے تیر لگے ہوئے تھے کہ حسین کا جسم تیروں پر معلق ہو گیا تھا۔ بس آخری جملے ارے دو روایتیں ہیں، ایک روایت تو یہ ہے کہ جب حسین نے سجدہ کرنا چاہا اور تیروں کی وجہ سے سر زمین تک نہیں پہنچا تو حسین نے اپنے جسم پر زور دینا شروع کیا تھا۔ جب سارے تیر جسم کے پار ہو گئے تب حسین کا سر سجدے میں پہنچا۔ اور دوسری روایت اور بھی ہے جو میں کیسے آپ کے سامنے بیان کروں، ارے جب شیو نے خنجر لے کر آگے بڑھا حسین کا جسم تیروں پر معلق، جب تک جسم زمین سے نہ ملے اس وقت تک خنجر کام نہیں کر سکتا۔ ملول قریب پہنچا، خنجر نے کام نہیں کیا کیونکہ حسین کا جسم تیروں پر معلق تھا۔ شیو اپنے نجس پیر آگے بڑھاتا ہے، ملول کا نجس پیر ہے اور حسین کا پاک سینہ، روایت کہتی ہے ایسا دباؤ آہستہ آہستہ حسین کا جسم تیروں پر دبنے لگا۔ جب زمین سے ملا ہے اور تب شیو کا خنجر چلا، تب کسی منادی نے آواز دی